دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بہتر بنوں، لیکن بہتر کیسے بنوں انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور بہتر بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی ان کا تعلق کوئی خاص نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ جس سے جس کے دل میں بہتر انسان بننے کی تمنا ہوگی وہ انسان بہتر بننے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی بہتر انسان نہیں، آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے انسانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے بہت سارے کامیاب اور اچھے انسانوں کے کمپیر میں بہت پیچھے ہیں۔ میں یہاں پر اپنا ایک بہت مشہور سمجھانے والا جملہ سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔ ہمارے یہاں مالدار بننے کا شوق ہے، برانڈ بننے کا شوق نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ اسی سے آپ بہتر انسان کس کو کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مالدار انسان یا ایک مالدار شخص اگر بہت برانڈیڈ گاڑی خرید لے اور خرید کر اس گاڑی کے اندر وہ سفر کرتا ہو تو لوگ گاڑی کو تو دیکھیں گے، گاڑی والے کو نہیں دیکھیں، اس لیے کہ گاڑی والا کون نہیں معلوم، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، بس یہ کہ اس کے پاس گاڑی ہے، قیمتی گاڑی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا گھومنے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آپ کو قیمتی سے قیمتی گاڑیاں اور اچھی سے اچھی برانڈیڈ گاڑیاں رینٹ پر اگر چاہیے تو آپ کو دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ تو ایک اننون پرسن اگر قیمتی گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے تو آدمی گاڑی کو تو دیکھتا ہے، گاڑی والے کو یا گاڑی سے اترنے والے کو نہیں دے۔ پتہ نہیں کون بندہ، اللہ معلوم کہاں سے آ گیا، یار اس کے پاس یہ گاڑی کیسے آ گیا۔ لیکن جو بہتر انسان ہوتا ہے پھر وہ آٹو رکشہ سے بھی اترتا ہے نا تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، یار ان کے نزدیک نہ سائیکل کی اہمیت ہے نہ آٹو رکشہ کی، کچھ بھی نہیں، ارے اس میں سے اترے، یہ آ رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ فرق بہت بڑا ہو چکا، انسان بہتر بننے کے لیے باہر کی چیزوں کو سہارا بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہتر انسان بننے کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں، اندر سے بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اپنے بہت اچھے ساتھی بلکہ تحریک کے نگراں الحاج مولانا عارف پٹیل قادری صاحب جو برطانیہ میں ہوتے، ان کی والدہ کا آج ہی انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تدفین سے میں آیا اس لیے، ورنہ مجھے اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتا ہوں، چلیے آج تھوڑا سمجھا دو۔ علماء تشریف فرمائے، مفتیان کرام تشریف فرمائے، تھوڑا سا میں سمجھاؤں یہ قرآن کے اندر اس طریقے سے کیوں ہے۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ، نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ کہیں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو اچھی ساخت پر پیدا فرمایا. ایک طرف تاج کرامت بھی ہے, ایک طرف اچھی ساخت میں پیدا کرنے کی بات بھی ہے. اور کہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کان جہولا, یا اللہ ایک طرف فضیلت بیان کی جا رہی ہے, دوسری طرف عیب بیان کیا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا وہ عیب دار کیسے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب انسان کو دو چیزوں کے ذریعے آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. انسان کا جسم بنا ہے آگ, مٹی, پانی, ہوا سے, اور انسان کے اندر جو چیز ہے جو اس پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے وہ ہے روح. توجہ چاہوں گا, ہے ذرا گاڑا مضمون لیکن علماء بھی ہیں, طلبہ بھی ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا عقل کا دریچہ کھل جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کی ذہن سازی ہوتی ہے. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جو جسم بنا ہے اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے بنایا, ان چیزوں کے اندر خاصیت ہے. کسی میں اجلت, آپ دیکھتے چلے جائیں مٹی کے حوالے سے, آگ کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, آگ فوراً جلا دیتی ہے, پانی بجھا دیتا ہے, ہوا تیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. انسان ان چیزوں سے بنا ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے, مادی چیزوں کے اعتبار سے, تو انسان میں نقص ہے. اور یہ جو کہا گیا لقد کرمنا بنی آدم, تو اگر بندہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہے اور روح کے اعتبار سے طاقتور ہے تو اس سے سر پر کرامت کا تاج رکھا گیا. اور اگر جسم کے اعتبار سے طاقتور ہے اور روح کے اعتبار سے کمزور ہے تو یہ ساری خامیاں اس کی زندگی سے زد ہوتی نظر آئیں گی. اولیاء نے اسی لیے جسم پر محنت کرنے کی بجائے اور جسم کو زیادہ غذا دینے کی بجائے انہوں نے روح کو زیادہ غذا عطا فرمائی. جب روح کو انہوں نے زیادہ غذا عطا فرمائی تو قرآن کا یہ فرمان واضح طور پر سمجھ میں آ گیا, لقد کرمنا بنی آدم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اچھی طریقے سے کسی حد تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. آج ہم لوگ جتنے بیمار ہوتے ہیں, اللہ والے اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے. تو اس کے سلسلے میں میرے استاد گرامی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جسم اس وقت کمزور ہوتا ہے جب روح کمزور ہوتی ہے, اور جسم اس وقت طاقتور ہوتا ہے جب روح طاقتور ہوتی ہے. اولیاء غذا سے طاقتور نہیں بنتے تھے, اللہ کے ذکر سے طاقتور بنا کرتے تھے. غوث پاک تو کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھائے, طاقتور ایسے کہ مردے کو ٹوکر مارے تو زندہ ہو جائے. اب آئیے, میں مضمون تھوڑا سا طویل ہے لیکن اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اسی اعتبار سے قرآن کو سمجھیں آپ. ماشاءاللہ آج جو ہے جیم میں جا کر کے لوگ اپنے آپ کو ایک دم بالکل وی شیپ کے اندر باڈی بناتے ہیں, نکلے تو لگے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں. وہ اپنی نگاہوں میں مرد ہوں گے اور قرآن کی نگاہوں میں مرد کون ہے اسے سمجھ لیجئے. تو قرآن کے در رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے کہ تجارت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. یہ ہے مرد. اور صوفیہ کی اصطلاح میں مرد اسی کو کہتے ہیں, اسی کو مرد کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں مردان درویش. اب آئیے تھوڑا سا اور ایزی کر دو, ورنہ آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو سمجھنے کے لیے ذرا مشکل مسئلہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا ایزی کر دو تاکہ آپ اپنے آپ کو
اس سانچے میں ڈال سکیں. بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے پرائیورٹی میں، وہ ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا. یار میری تو عادت ہے 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آتا. میری تو عادت ہے ایئر کنڈیشن نہ ہو تو میں جی نہیں سکتا. اگر آپ کو بہتر انسان بننا ہے تو سب سے پہلے کمفرٹ زون سے باہر آئیے. اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر ہماری تخلیق کا ابتدائی مرحلہ جو بیان کیا وہ یہی کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد. آرام میں نہیں، تکلیف میں پیدا کیا گیا. تو سب سے پہلے اپنے جسم کو تھکاؤ، مشقت کا عادی بناؤ، آرام پسندی سے باہر نکلو. جب تک کہ زمین پر چٹائی پر بغیر اے سی کے آپ کے جینے کی عادت نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک آپ کا پہلا قدم بہترین انسان بننے کی طرف نہیں اٹھ سکتا. تو بہترین انسان بننا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت چھوٹے جملے میں سمجھا دوں. عادتوں کے غلام مت بنو. کس کے غلام مت بنو؟ عادتوں کے غلام مت بنو، چیزوں کے غلام مت بنو. اگر یہ غلامی تم نے قبول کر لی تو بہترین انسان نہیں بن سکتے. اب اس کو اور تھوڑا سا قریب کر کے سمجھاؤں کہ دنیا میں چوری ڈکیتی لوٹ مار یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ایک بڑا دخل اس چیز کا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا عادی بن چکا ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا. اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین یہاں بھی اس وقت موجود ہیں. کچھ بزنس مین اب ان کے پاس اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ نہ بھی ہو تو بینک سے قرض لیں گے. یار ہماری تو عادت ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے. اب وہ کروڑوں کا قرض لیا جا رہا ہے صرف اپنی عادتوں کو اور اپنی زندگی کو مینٹین اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو بہتر انسان بننا ہے تو مشقت کے عادی بنو، تکلیف اٹھانے کی عادت بناؤ. جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے واللہ سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اپنی زندگی کمفرٹ زون کے اندر نہیں بلکہ مشقتوں کے اندر گزاری ہے. اور یہاں تھوڑا سا ٹچ دے دو سنت کی طرف. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے اس طریقے کی یعنی ان سنت پر عمل کرنا کسی غریب کو بھی کوئی مشکل نہیں ہو سکتا. چٹائی پر سونا، ہاتھ کا تکیہ بنا لینا. اب کمفرٹ زون کی بات کروں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پشت انور پر چٹائی کے نشان تھے. سرکار سے عرض کرتے حضور اجازت دے تو نرم گدے کا انتظام کر دوں تاکہ حضور آرام سے سوئیں. قربان جائیے میرے آقا کے جواب. اور پھر فاروق اعظم نے یہ بھی عرض کیا حضور دیگر بادشاہ تو بہت محل کے اندر اور آرام سے رہتے ہیں اور سید الانبیاء اس طریقے سے. سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. نکالا کمفرٹ زون سے، نکالا کمفرٹ زون سے. میرے استاد گرامی نے ایک بڑی پیاری بات بتائی چونکہ علماء موجود ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ صحابہ کی تربیت حضور نے کہاں کی اور کیسے کی؟ اب ہم لوگ تو کیا ہے صحبت لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحابہ کی صحیح معنوں میں تربیت شام ابی طالب کے اندر ہوئی. وہ جو 3 سال کا محاصرہ تھا، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ تھا، اس میں صحابہ کو ہر مشقت سے حضور نے گزارا اور اس کے بعد کوئی مشقت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے صحابہ ڈھیر ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ تربیت ہے. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلو، عادت بناؤ.
اللہ نے اچھا دیا ہے، اچھی طریقے سے رکھا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا استعمال نہ کرو، لیکن کبھی تکلیف آ جائے، کبھی ایسی بات بھی آ جائے، کبھی چٹائی پر بھی سونے کی عادت رکھیں، کبھی اس طریقے سے بھی کہ بغیر پنکھے کے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، شاید یہاں پر بہار کے بھی آج ایک عالم دو عالم تشریف لائے میں نجمی علماء، میں بتاؤں میں بہت تھکا ہوا تھا، لمبا سفر کر کے میں پٹنہ پہنچا۔ پٹنہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مرید ہیں، ان کے گھر پر قیام کا انتظام کیا گیا۔ اب ان کا گھر جو ہے نا ٹاپ فلور پر، ٹاور کے اندر، چوتھے پر 5ویں منزلے پر ان کا گھر تھا۔ ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا، اس لیے کہ گرمی بڑی شدید تھی، تو میں نے کہا تھا کہ دیکھو گرمی شدید ہے، میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑی سی نیند مجھے مل جائے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ اب ان کا گھر سب سے بہتر، انتظام بھی کیا گیا تھا، لیکن اتفاق سے وہاں کا جو پاور کا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، اور خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ نہیں۔ اب میں جب پہنچا اوپر وداؤٹ لفٹ، تھکا ہوا تھا، مجھے بڑی اچھی نیند آئی، تو میری عادت ہے تھوڑی سوچنے کی، میں نے کہا یار اتنی تھکاوٹ میں بغیر اے سی کے نیند کیسے آئی؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آدمی محنت کر کر کے بہت تھک جاتا ہے تو پھر چٹائی پر بھی نیند آ جاتی ہے اور فٹ پاتھ پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ تھکاوٹ تھی جس نے اے سی کا مجھے محتاج نہیں بنایا۔ واللہ میں کہتا ہوں اگر مسلمان چاہے عبادت کر کے، چاہے محنت کر کے تھک جائے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ محنت شرط۔ تو پہلی چیز ہے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آؤ۔